الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ تفسیر تبیان القرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 41۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ تورات میں یہودیوں نے جو تحریف کر دی ہے، قرآن مجید ان تحریفات کا بھی مصدق ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اس کا مصدق ہے کہ تورات بھی ایک آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور تورات میں انبیاء سابقین کے صحیح واقعات، علماء یہود سے لیے ہوئے عہود، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کا حکم، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا ارشاد، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بے حیائی کے کاموں سے ممانعت، ان امور میں قرآن مجید تورات کا مصدق ہے۔ اور چونکہ ہر نبی کی شریعت الگ ہوتی ہے اور اس نبی کے زمانہ اور اس کے تقاضوں کے اعتبار سے احکام وضع کیے جاتے ہیں، اس لیے قرآن مجید بعض جزوی احکام شریعہ میں تورات کا مخالف ہے، لیکن یہ مخالفت اصول دین میں نہیں ہے، بلکہ فروعی احکام میں اس زمانہ کی خصوصیت کے لحاظ سے ہے۔ مثلا وضو، نماز، روزہ اور حلال اور حرام چیزوں کی تعداد اور کیفیات میں اختلاف ہے، اور اگر قرآن اس زمانے میں نازل ہوتا تو اس میں وہی تورات کے احکام ہوتے، اور اگر تورات اب نازل ہوتی تو اس میں وہی قرآن مجید کے احکام ہوتے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، امام احمد اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل کتاب سے کوئی مسئلہ معلوم نہ کرو، کیونکہ وہ تم کو ہرگز ہدایت نہیں دیں گے، وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں۔ ان سے سوال کر کے یا تو تم کسی باطل کی تصدیق کرو گے یا حق کی تکذیب کرو گے۔ بے شک اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری اتباع کے سوا اور کچھ جائز نہ ہوتا۔ حافظ الحیثمی لکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کو بعض اہل کتاب سے ایک کتاب ملی، وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا، اے ابن الخطاب، کیا تم اس میں متحیر ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس صاف صاف دین لایا ہوں۔ تم ان سے جب بھی کسی چیز کے متعلق سوال کرو گے، یہ تم کو سچی خبر دیں گے تو تم اس کی تکذیب کرو گے، اور جھوٹی خبر دیں گے تو تم اس کی تصدیق کرو گے۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اگر موسیٰ تمہارے اس زمانہ میں زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری پیروی کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اس حدیث کی ایک تقریر تو یہ ہے کہ ہر نبی کی شریعت اس کے زمانہ میں واجب العمل ہے، حتیٰ کہ اگر متاخر نبی متقدم کے زمانہ میں مابعوث ہوتا یا متقدم نبی متاخر کے زمانہ میں مابعوث ہوتا تو اس کی بائنہ وہی شریعت ہوتی۔ علامہ بیضاوی کی تفسیر اسی تقریر کے مطابق ہے، اور اس حدیث کی دوسری تقریر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انبیاء علیہ السلام کو شامل ہے، اور یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اس لیے انبیاء سابقین میں سے جو نبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ ہوتا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بغیر کوئی عمل جائز نہ ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی شریعت تمام شریعتوں سے اکمل، اور آپ کی رسالت کے عموم پر سورہ عمران آیت نمبر 81 دلیل ہے۔ اور یاد کیجئے جب اللہ نے سب نبیوں سے یہ عہد لیا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس عظیم رسول آ جائیں جو اس کی تصدیق کرنے والے ہوں، جو تمہارے پاس کتاب اور حکمت ہے تو ضرور تم اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا، کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری عہد قبول کیا؟ سب نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا، پس گواہ رہنا، اور میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اگر یہ تمام نبی ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوتے تو ان سب پر لازم تھا کہ یہ آپ پر ایمان لاتے اور آپ کی نصرت کرتے۔ یہ تمام نبی حکمن اور تقدیرن آپ کی امت ہیں، اور ہم تحقیقاً آپ کی امت ہیں، اور آپ کی رسالت سب کو عام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر انبیاء علیہ السلام پر اپنی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا،
مجھے تمام مخلوق کا رسول بنایا گیا ہے اور مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہودیوں سے پہلے تو مشرکین قرآن مجید کا انکار کر چکے تھے، تو یہود کس طرح اس کے سب سے پہلے منکر ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس میں یہ تعریض ہے کہ چونکہ یہ کتاب تمہاری کتاب کی مصدق ہے تو تم کو سب سے پہلے اس پر ایمان لانا چاہیے تھا۔